اس وقت تو اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. اینڈ دین ہی سیڈ ان ہز بیان کہ دراصل خواہش کی قربانی کا مطلب ہے اس خواہش نے پورا ہونا ہے، اور خواہش کے پورا کرنے کا مطلب ہے اس خواہش نے پورا نہیں ہونا. یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے. میں پڑھ کے سوچتا رہا کہ حضرت مولانا کا تو انتقال 1964 میں ہوا تھا یا شاید 65 میں ہوا تھا، 1965 میں ہوا تھا. یہ آج کی بات ہے. کیسے اتنے سال پہلے، 50 سال پہلے، بالکل ایگزیکٹلی 50 سال پہلے حضرت ایک ایسی بات فرما رہے ہیں جس کا تعلق 100% آج ہماری زندگی سے ہے. 100%. یہی حال ہماری آخرت کی زندگی کا. بس تھوڑے سے دن ہیں، یہ 60 سال ہے، یہ گئے، یوں گئے، ہزاروں لاکھوں کے گئے، میرے تمہارے بھی گزر جائیں گے. ہاں قرآن عجیب بیان کرتا ہے اس کو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ایک نعرہ مارے گا وہ. اللہ رب العزت نے اس کے اس نعرے کو بھی قرآن کی آیت میں کیا خوبصورت طریقے سے بیان کیا. وہ جو ہا ہے اس کا خوشی کے مارے وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے پتا تھا میرا امتحان ہوگا، میرا حساب لیا جائے گا. ایک دن میں کسی اللہ والے سے یہ ان آیتوں کی تفسیر سن رہا تھا کسی بیان میں، تو میں پیچھے بیٹھا ہوا میں سن رہا تھا، اور مجھے اپنی یونیورسٹی کے دن، I was remembering my university days. I was remembering my university days. Our semester was for 6 months, 4 months of study, and then 1 month for preparation, and then 1 month during the exam. So I remember all the students who had honors in their studies and who were very good in their studies. The minute these 4 months used to end and the holidays used to start, their faces used to go pale, and they would say, "Oye, امتحان کب شروع ہوا ہے?" They used to say. میں کہتا تھا نہیں یار، امتحان تو 1 مہینے بعد ہے. نہیں، وہ امتحان نہیں ہے، وہ تو رزلٹ کا ٹائم ہے. امتحان تو اب شروع ہو گیا ہمارا 1 مہینے کا، اس میں ہم تیاری کر لیں گے تو نکل جائیں گے، تیاری نہیں کریں گے تو اس دن روئیں گے. تو میں بیٹھ کے یہ قرآن کی آیتیں اس ساتھی سے سن رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا یار دیکھو کیسی صحیح بات کر رہا ہے. ہاں کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج ہم تمہارے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ کہیں ہم تم سے خوش. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے رائیونڈ کے اندر، پرانے بزرگ. میں نے ان سے کہا حضرت کتنا عرصہ ہو گیا رائیونڈ کے؟ تو کہنے لگے کہ ہنسنے لگے، بتایا نہیں. میں نے کہا کتنے ٹائم سے بیٹھے ہیں ادھر؟ بیکاز میں 10 سال سے تو میں دیکھ رہا تھا، 10 سال سے تو میں ان کو دیکھتا تھا. جب آتا تھا ایگزیکٹ سیم پلیس ہی سٹنگ دیئر، ایگزیکٹ وہی چھوٹی موٹی سی بات کرتے تھے، دیکھو اللہ سے ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی سے نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، آپ کے غیروں کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی ناکامی. اتنے ہی جملے 10 سال سے میں ان سے سن رہا تھا. تو ان کو میں دل کرتا تھا کبھی کوئی اور بات بھی کرے، کوئی نئی بات بھی کرے، کہتے تھے بیٹا یہی بات آتی ہے، اسی ایک بات نے ہمیں بس ادھر بٹھایا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ سب آج آپ کو بتانا پڑے گا کتنے سال سے بیٹھے ہوئے. تو کہنے لگے بیٹا بس پتہ نہیں شادی سے پہلے کی بات ہے، اب تو میرے پوتوں کے بھی بچے ہو گئے، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، بس سال نہیں پتا کتنے، تب سے میں یہی بیٹھا. تو میں حیران ہوتا تھا یہ کون سی طاقت ہے. ابھی ایک بھائی میرے سے پوچھ رہا یہ کون سی طاقت ہے جو آپ لوگوں کو وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ٹریک سے اتار کے یہاں لے آتی ہے. میں نے اس کی بات ٹھیک کی، میں نے کہا نہیں، وہ یہ بولو وہ کون سی بات ہے جو آپ کو ٹریک پہ لے آتی ہے. وہ کہنا چاہ رہا تھا وہ کون سی بات ہے جو آپ کو ٹریک سے اتار دیتی ہے. ایک اچھی بڑی زندگی گزارتے ہوئے آپ یہ ٹریک سے اتر جاتے ہیں. تو میں نے اس کی بات ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ بولو وہ کون سی بات ہے جو ہمیں ٹریک پہ لے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو
اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، عالی جنت کی طرف. کیوں اعلان ہو رہا ہے یہ؟ جو جنت کیا ہے؟ قطوفھا دانیہ. اور پھر آخر میں اعلان ہوگا. پتہ ہے تم کو یہ جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ پتہ ہے کیوں دی جا رہی ہے؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. وہ جو امتحان کے دن تھے وہ تم نے ٹھیک گزار دیے. کھاؤ پیو، ہم نہیں کہتے عیاشی کرو، کھاؤ پیو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ان دنوں میں جو دن امتحان کے تھے، جو تیاری کے دن تھے، وہ تم نے ٹھیک گزار. سیدنا عبداللہ بن عمر باہر نکلے مدینے سے تو ایک گڈریے کو دیکھا، ایک گڈریے کو دیکھا. تو اس سے پوچھا کہ آؤ کہاں اس کا امتحان لیتا ہوں، اس کا امتحان لیتا ہوں. Let me just try and test him. How good is he? So he asked him, listen, you have a whole flock of sheep. Can you just give me one of these sheep? He says, I don't own them. He says, yeah, but you can just tell the owner, maybe a jackal or something came, and ate the sheep. Just sell it to us. We'll kill the sheep, we'll make the food, and everything, and you can eat with us. He says, listen, I am fasting, number one. And I am preparing for the ayyam al-khaliyah. میں روزے سے ہوں اور اس وقت ایام الخالیہ میں ہوں. میرا مالک تو نہیں دیکھے گا، لیکن فَعِينَ اللَّهِ، اللہ کا کیا کروں گا، وہ تو دیکھ گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر وجد میں آئے، فرمانے لگے یہ دیکھو مدینے کا گڈریا کہہ رہا ہے فَعِينَ اللَّهِ، اللہ کا کیا. تو یہ جو زندگی ہے نا ہماری، یہ جو زندگی ہے میرے دوستوں، اس میں دو راستے ہیں. ایک انبیاء کا راستہ ہے، ایک دنیا والوں کا راستہ ہے. انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ اعمال سے زندگی کے بننے کا، اللہ کو خوش کرنا. پہلی بار رائیونڈ میں گیا، میں نے ایک ایسی بات سنی کہ دماغ میں نہیں گھسی. وہ بات کیا بات تھی؟ بڑی عجیب بات تھی. پہلے میں اردو میں بولوں گا پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا. پہلی بات سنی میں نے، وہ یہ سنی، محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں. Effort will not get you wealth, wealth will not get you things, things will not get you rahat or happiness or satisfaction. Satisfaction is in the amr of Allah. My mind immediately rejected it, and I said, where the hell am I sitting? I could not understand, but how could this be? If there is no effort, where will the wealth come from? If there is no wealth, how will I get things? If I don't have things, how will I be happy? جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.